بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین و مبصرین، میں اس وقت موجود ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ گجرات کی سب سے مشہور و معروف اور ایسی سیاسی، سماجی اور ویسے تو کاروباری شخصیت نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی سائیڈ بزنس، ذریعہ اظہار اور ذریعہ معاش اور اپنے معاونت اور تعاون، یہ بالکل علیحدہ علیحدہ سیپریٹ، ہر لحاظ سے ڈائمینشن، ڈائریکشن اور اس حوالے سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو ان کو سیاسی بھی سرگرمیوں میں دیکھا جائے تو سب سے صفحے اول میں نظر آتے ہیں، اور آج جسے ملاقات ہو رہی ہے، جسے آپ کو بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں، اگر ان کی بات کی جائے سماجی، تو آپ کو پتا ہے کہ سٹیزن فورم کے نام سے بڑی ایک مشہور و معروف شخصیت جو آپ کو پریزیڈنسی نظر آتی ہے، اور شہر کے جتنے بھی متعدد کاموں میں، فلاح و بہبود کے کاموں میں ہر طرف نظر آنے والی شخصیت، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں، اگر بات کی جائے سیاست کے حوالے سے، تو اگر کسی کی پیورٹی اور پازیٹیو اور نیگیٹو اگر کو اس میں ڈفرینشیٹ پروڈیوس کرنا پڑے اور دیکھنا پڑے کہ اس میں آپ کو پازیٹیو اپروچ کون سی کتنی بہتر ہے اور نیگیٹو اپروچ میں وہ کتنے اپنے حریفوں کے انگینسٹ اپنی کنٹیسٹ کتنا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا بہتر دکھانے میں اور بہتر بنانے میں، تعمیر و ترقی میں، بیوٹیفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، کیا اپنی خدمات ہیں گجرات کے حوالے سے، اور پریویس اور پریزنٹ ان کی کیا ہسٹری ہے، ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، سونا پینا، یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جی ناظرین و ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں آپ کے درمیان میں، اور میرے ساتھ بڑی خوبصورت پرسنالٹی، اور آپ کو کہتے ہیں گارچی اسٹننگ، اور کوئی فرنٹ لائن سولجر، فرنٹ سٹیزن کی بات نہیں کر رہا، فرنٹ لائن سولجر کی سیاسی، سماجی و کاروباری اور معاملات ہر قسم کے حوالے سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ینگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی گجرات سیاسی کھاڑا ہے، سیاسی کھاڑے میں اگر کوئی نوجوان آپ کو نظر آئے گا اس وقت، تو وہ علی برار جوڑا صاحب ہی ہوں گے۔ اور جوڑا فیملی تو ویسے بھی کافی زیادہ فیمس ہے ہر لحاظ سے سیاسی اور کاروباری معاملات میں، لیکن ان کا سارے کا سارا، ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا تھی اور یہ معاملات میں کیسے اپنے اباؤ جا سے ابجد سے یہ جو شہر کے لیے ان کی اپنی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ علی برار جوڑا صاحب، علی برار جوڑا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ ورڈز۔ آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کا بہتر انٹروڈکشن کو کسی نے دیا نہیں ہے، تو خراج تحسین کے لیے بہت شکریہ۔ اچھا علی برار جوڑا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو لنگویسٹک اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی امپریشن اور ایکسپریشن آپ کے اس حوالے سے، اور آپ جس فیملی سے ریلیٹ ہیں، آپ کی ایک بڑا قدور شخصیت اور قدور آپ کے والد صاحب کا سیاسی طور پہ بھی، ویسے بھی سماجی لحاظ سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو آپ کا سب سے پوچھتا ہوں پہلے کہ آپ کی اپنی جو بیسک کوالیفیکیشن جو پاکستان میں، اور سنا ہے کہ آپ کی فارن میں بھی، کوئی ابراڈ میں بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بڑا سننا چاہتے ہیں اور بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ کوئی میں پہلا انٹرویو نہیں کر رہا، میں کوئی عرصہ 5-7 سال سے جب سے پولیٹکس میں جیسے جیسے ایکٹیو ہوتے گئے، یا سماجی جو مسائل ہیں یا ان کے لیے سماجی تنظیموں کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے گئے، یہ پہلے کبھی کسی نے کویشچن پوچھا نہیں۔ تو میری جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں صرف 9th کلاس تک ہے، اچھا، 9ویں تک پڑھا ہوں۔ 10ویں میں جب میں گیا تو میں پھر یو کے، میرے والد صاحب نے گرامر اسکول میں مجھے داخل کرا دیا۔ یہاں پہ ایک فوٹو بھی ہے، میں گرامر اسکول کی والد صاحب کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی شیئر کریں گے آپ نے۔ اور گرامر اسکول سے پھر میں نے جو ہے وہ GCSE کہہ لیں، میٹریکولیشن کہہ لیں، پاکستان میں میٹرک جس کو کہتے ہیں، وہ کیا میں نے گرامر اسکول سے 2 سال پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد پامرز کالج ہے ایسیکس میں، وہاں سے میں نے A لیولز کیے، اور پھر یونیورسٹی آف سرے سے جو ہے وہ میں نے BBA آنرز کیا۔ اچھا، بی بی آنر سے تو لگتا ہے آپ تو بڑے اپنے بزنس اور بڑا بڑا مال اکٹھا کیا ہوگا، اور بڑے آپ کے کاروبار، ویسے بھی جوڑا فیملی اپنے کاروبار کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف ہے، اور ان کے سماجی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کافی زیادہ لمبے چوڑے کام ہے۔ تو آپ نے سیاست کو بڑا کم، اور لیکن سماجی معاملات میں آپ کا سب سے زیادہ انٹرفیئر رہا ہے، یہ آپ کی جینیٹیکلی آپ کے جینز میں چیزیں شامل تھیں، یا پھر آپ کو ایک ویسے ہی وہ قدرتاً فطرتاً چیزیں تھیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ آپ کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، یہ ہر گجرات کے شہری کے اندر وہ چیزیں ہیں، صرف میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی کی ملنے کی دیر ہوتی ہے، یا وہ سٹیپ لینے کی دیر ہوتی ہے۔
تو بعض لوگ اسٹیپ لے جاتے ہیں, اپرچونٹی جو ہے اویل کر جاتے ہیں اپنے شہر کی خدمت کے لیے. اگر آپ بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں, ہمارا یہ جو شہر ہے گجرات, اس میں ہماری ہسٹری جو ہمارے پاس جوڑا برادری کے پاس جو ہے وہ ہے 1550 سے. اور 1550 سے پہلے ڈھکی کا آپ جانتے ہیں بڑا ایک معروف قلعہ ہے, اور یہ قلعہ ہوتا تھا, اور اس کے اندر ہم رہائش پذیر تھے, اور 1550 میں قلعے سے نکلے, اور اس کے بعد یہ شہر گجرات جو اس کو آباد کیا. میرے دادا جی جو تھے وہ بیفور پارٹیشن جو تھے وہ جو ظہور کے ساتھ پڑھتے تھے, ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی بیفور پارٹیشن. آفٹر پارٹیشن آف کورس وہ پھر دادا جو تھے میرے, ان کے انہوں نے پھر جے ایس ٹرانسپورٹ بنائی, فروٹ منڈی کا کام کیا, جو کہ آج بھی ہم کرتے ہیں فروٹ منڈی کا کام. آج بھی ہماری فروٹ منڈی میں عادت ہے, کولڈ سٹور ہے. اور اس کے بعد میرے دادا نے 1959 میں الیکشن بھی لڑا, جو کہ وہ جیتے, بلدیہ کے وائس چیئرمین بنے. اس کے علاوہ پھر میرے تایا نے 2 مرتبہ الیکشن لڑا, عباس اسکر جوڑا نے, وہ پاکستان کبڈی کے لیے بھی ان کی خدمات تھی, کبڈی کے لیے کھیلتے رہے. میرے چچا آفتاب اسکر جوڑا کبڈی کھیلتے رہے. میرے والد صاحب ہاکی کھیلتے رہے, انہوں نے بی ایس سی کی جو ہمارا زمیندار کالج ہے وہاں سے, اور ہاکی کے پلیئر تھے, ایتھلیٹ تھے. تو دادا کے بعد پھر والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سیاسی جب رخ کیا تو 4 مرتبہ انہوں نے الیکشن لڑا, کونسلر ہوئے, بلدیہ کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے, 2 دفعہ ناظم بھی ہوئے. ان کی وفات 2007 میں, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں ایکٹیو ہو گیا. تو یہ جو بات آپ نے کی, یہ گجرات میں دیکھیں سماجی طور پہ اگر ہم اپنی انپوٹ نہیں دیتے, جیسے آپ صحافی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پروفیشن ہے, لیکن پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ سماج سیوا بھی آپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس شہر میں چونکہ رہتا ہوں, میرے بچے اس شہر کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, میں ان روڈوں پہ سفر کرتا ہوں جس پہ ہم باقی سارے لوگ سفر کرتے ہیں, میں بھی خریداری یہیں سے کرتا ہوں, میرا آنا جانا بھی نہیں سڑکوں پہ سے ہوتا ہے. پانی اگر آتا ہے, بارش کے سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں تو میں بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہوں, کوڑے سے افیکٹ ہوتا ہوں. اگر کوئی بچوں کی مسائل ہوتے ہیں اسکول کے, کالج کے, تو میں بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہوں. تو ایک عام شہری کی طرح میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں, اور اگر اللہ پاک موقع دے تو شہر کی خدمت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. وہی ہم کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی. جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد پولیٹیکلی میں بہت زیادہ جو تھا وہ ہمیں سیٹ بیک تو پولیٹیکل تو تھا ہی, لیکن وہ ایمبیشن نہیں تھا. ان کی ایک لیگیسی جو بھی تھوڑی بہت تھی, میں سمجھتا تھا بطور ان کا بیٹا کیری کرنی چاہیے, اور میں کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں کہ چلیں. اس میں بھی میرے ایفرٹ سے زیادہ ایک اس چیز کا برڈن تھا زیادہ کہ ان کے دوست ہیں, عزیز ہیں, ان کا ایک پی آر ہے, ان کے ایک سارا سسٹم تھا. تو وہ لوگ مجھ سے نالاں نہ ہو کہ جی ابرار جوڑا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور اس کے بیٹے نے ہمیں مایوس کیا, یہاں وہ ہمیں اس طرح سے تعلق اپنا نہیں رکھ پایا. تو اس چیز کا جو ایک وزن تھا, برڈن تھا, اس کو نبھاتے نبھاتے پھر انٹرسٹ پیدا ہو گیا. اور 2009 میں شہید طفیل مرحوم جو ہیں ان کے ساتھ میں نے مل کے, میں بھی بانی ممبروں میں سے تھا, گو کے کم عمر تھا, سٹیزن فرنٹ کی ہم نے بنیاد رکھی. اور پھر 2012 میں ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ میں سٹیزن فرنٹ کا صدر منتخب ہوا الیکشن کرا کے. اور ہم نے کوشش کی کہ سٹیزن فرنٹ کو ایک ایسی تنظیم بنائیں کہ جس میں نے پیسہ انوالو نہیں کیا, اور خالصتاً شہریوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہم نے لوگ اکٹھے کیے. کئی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, آہستہ آہستہ چھوڑتے گئے. ہم نے بڑی مشکل سے 13-14 سال اس کو گروم کر کے تو ایک ایسی باڈی کھڑی کر دی ہے, ایک ایسی بزم کھڑی کر دی ہے, ایک ایسی تنظیم کھڑی کر دی ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں کہ کسی سے چندہ مانگا ہے, پیسے لیے ہیں, پیسوں کا ویسٹ کیا ہے, کوئی 2 نمبری ہے, یا شہریوں کو نقصان پہنچایا. ہم نے کوشش کیا کہ ہمیشہ شہریوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے. اور جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے شعور. اس تنظیم کا جو کور کام ہے وہ ہے شعور اجاگر کرنا, جیسے کہ صحافت کے اندر ہے, جیسے کہ باقی کئی تنظیمیں کرتی ہیں شہر کے اندر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شہریوں کے اندر شعور اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس کی ضرورت ہے. جی ابھی آپ یہ بتائیے گا, یہ آپ نے تو مکمل ایک لیکچر ڈلیور کر دیا ہے, اور ساری آپ نے سیاست بھی اور سماجی اور مکمل آپ نے اپنی پریویس ہسٹری دے دی. ابھی یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کرائسس میں اور فراسٹریشن, ہر بندہ جو ہے فراسٹریٹ ہے, اور پوورٹی کا جو لیول ہے وہ آپ کو اس سے بھی بالکل, آپ کا بھی الیکٹریسٹی بل آتا ہوگا اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کیا حالات کیسے سرکمسٹانسز میں ہم رہ رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں. ان حالات میں آپ چونکہ آپ نے بتایا کہ جو سب کانٹیننٹس اس کی آفٹر پارٹیشن بھی چودھری ضیاء اللہ کے ساتھ اور ان کے فیملی کے ساتھ آپ کا ایک مراسم بھی اور تعلق اور محبت بھی اور سیاسی آپ کے جو نسبت ہے وہ بھی ان سے تناسب ملتا جلتا ہے. تو آپ نے ابھی جو ہمارا ایک سب سے بڑا ثانیہ تھا 9 مئی کے حوالے سے بھی, اس میں کافی زیادہ چیزیں واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے کون سی لائن, آپ نے امن کو چوز کرنا ہے, آپ نے انتشار کو چوز کرنا ہے. تو آپ نے وہ جو ڈویژن لائن لگی تھی
آپ ہمارے جو چودھری برادران کے درمیان میں آپ نے یہ کیسے چوز کیا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. آپ چودھری محمد صلاحی، پرویز لائی، ان کے ساتھ بھی آپ کے اچھے مراسم تھے، آپ فیملی کے ایک تعلق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے مراسم نہیں، صرف آپ کے بڑے قربت داری تھے ان کے ساتھ. آپ نے ان کے درمیان ڈویژن جو ایک ریڈ لائن لگی ہے، ایک پرامن ہے، ایک پرتشدد ہے، یہ دو چیزیں تھیں، اور اس میں آپ نے چوز جو ہے کیا ہے ان کو، دوسری پرامن لوگوں کو چوز کر لیا ہے. چودھری شجاع صاحب ویسے بھی کہتے ہیں روٹی کھاؤ تو مٹی پاؤ، مسالت اور مفاہمت ان کے جو بادشاہ ہے وہ صرف گجرات کی حد تک نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں ان کی ایک نامور شخصیت ہے. آپ نے وہ چوز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ حالانکہ جو آپ جیسے ینگ لڑکے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے ان کی برین واش جو کیا گیا ہے، ان کا شعور میں، کانشیس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، اور آپ انٹلیکچولی آپ نے ان کو چوز نہیں کیا. یہ کیا اس میں کیا ہسٹری ہے؟ اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا. دیکھیں ان کی ایک فیملی ہے اور وہ فیملی کے آپسی کوئی معاملات کیا ہے، اللہ کرے وہ بہتر ہو جائیں، لیکن اس کے اندر زیادہ ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر فیملی میں معاملات ہوتے ہیں. میری برادری ہے، میری فیملی ہے، اس میں بھی معاملات ہوں گے. رہی بات سیاست کی، تو میرے والد صاحب کی بہت زیادہ دوستی تھی چودھری وجاہت کے ساتھ، اور چودھری وجاہت کے ساتھ رہ کے انہوں نے پہلا الیکشن بھی لڑا، ان کے کہنے پہ لڑا، ان کے ساتھ بڑی دوستی رہی، اور چودھری وجاہت صاحب میرے سے بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ایک دیکھیں کوئی ایسا ذاتی مسئلہ ایسا کوئی نہیں تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہم نے 2013 کا الیکشن لڑا، اس وقت زیادہ سیٹیں پارٹی کو نہیں مل سکیں، شہر سے الیکشن بھی ہار گئے، اور آہستہ آہستہ میں اس کے بعد پھر زیادہ انوالو ہوتا گیا. 2018 کا الیکشن ہم نے بالکل فرنٹ لائن پڑا لڑا، فل فلیج لڑا، کولیشن تھی، اور اس میں میری برادری بھی تھی، میرے چچا تھے سلیم سرور جوڑا، اور چودھری پرویز لائی، بڑا اچھا کمبینیشن تھا، اور ہمیں بڑی امیدیں تھیں وابستہ ان کے ساتھ، اور بڑا ہم نے فرنٹ لائن پہ الیکشن لڑا. لیکن الیکشن کے بعد جو ہے نا، جس قسم کی شہری گواہی دیں گے، میں نہیں اس چیز کو کہنا چاہتا، جس قسم کی میں نے محنت یا جو آپ ایفرٹ کی، اس کے بعد وہ اس حساب سے ڈلیور نہیں ہوا. جب ڈلیور نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی آہستہ آہستہ نظر انداز کیا گیا. تو میرے پاس دو رستے، ایک ایسے پوائنٹ پہ میں آ گیا، کچھ پرسنل اس طرح کی چیز ہے، لیکن میں ایسے پوائنٹ پہ آ گیا کہ وہاں پہ میرے لیے یا تو میں سیاست چھوڑ دیتا، اور یا پھر میں آگے موو کر جاتا کسی اور پارٹی میں جانے کا. تو میں سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ 4 سال جو ہے وہ میں ان کے کولیشن میں رہنے کے باوجود میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی. میری فیملی کا کہ جو سربراہ ہم نے منتخب کیے تھے ان کو ہم نے ایم پی اے بنایا، اس کے باوجود میں نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا، لیکن کولیشن میں چلتے رہے، اور کسی حد تک اس کے نظریے سے ہم سپورٹ بھی کرتے تھے، جو اچھی مثبت چیزیں تھیں ان کو پازیٹیو، ان کو انکریج بھی کرتے تھے. لیکن جب نظر انداز ہوا تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم جو سیاست کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی تنظیم چلا رہے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی دل ہوگا کہ آپ کو آپ کی محنت کا ڈیو دیا جائے. آپ اگر ایک اچھے اینکر ہیں تو آپ اس سے موو آن کریں، آپ ایک اسٹیپ اوپر جائیں، آپ کو کوئی بہتر چینل مل جائے، آپ کو نمائندگی ملے. یہ ہر شخص چاہتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ مثبت چیز ہے، کوئی بھی انسان محنت کرے. تو جب آپ کو محنت کا پھل نہ ملے تو آپ مایوس ہوتے ہیں. تو مجھے پھر اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے ایک اپرچونیٹی ایسی ملی کہ میں نے دوستوں سے فیصلہ کیا کہ یار میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، گھر بیٹھ جاتا ہوں، نائب صدر ہوں میں مسلم لیگ کا، اور کوئی ایسی بات نہیں. تو دوستوں نے کہا استعفیٰ دینے کا فائدہ کوئی نہیں، ویسے ہی 12-14 نائب صدر ہیں، ایک نائب صدر استعفیٰ دے دے گا تو کیا ہو جائے گا، تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، تو خاموشی اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے کاروبار اور ان چیزوں پہ، بچوں کی طرف زیادہ توجہ دوں گا. اور پھر چودھری شافع حسین سے دوستی جو ہے نا میری، وہ 2007-8 سے ان کے ساتھ جو ہے میل ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ میں 10-12 سال پاکستان سے باہر رہا، اور والد صاحب کی وفات کے بعد پھر شافع حسین سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. عید پہ جب آتے تھے چودھری شجاعت صاحب تو ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے، چودھری شافع حسین کی جب شادی تھی، چودھری سالک صاحب کی شادی تھی، تو وہاں پہ ملاقاتیں بڑی اچھی ہوتی رہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی ہوتی گئی. ان سے میرا وعدہ تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ علی میں نے گجرات سے الیکشن لڑنا ہے پی پی 33 سے، اس وقت پی پی 29 ہوتی تھی، پی پی 33 جو ہے 111 ہوتا تھا، پی پی 111 ہلکا ہوتا تھا. تو میں کہتا تھا آپ نے الیکشن لڑنا نہیں ہے، وہ کہتے تھے نہیں میں نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں نے کہا جی جب آپ لڑیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو جب یہ صورتحال ہو گئی، میں تھوڑا سا سلو ہو گیا، میں نے تو جو اپنی سیاست سے ہٹا کے جو سماجی اور کچھ اس طرح کی سوشل ویلفیئر کے اوپر توجہ زیادہ مرکوز کر لی، کاروبار پہ کر لی. تو جی شافی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میرا اٹل فیصلہ ہے اس دفعہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو مجھے میرا وعدہ بھی یاد دلایا، تو میں نے کہا جی بالکل میرا آپ کا وعدہ ہے، آپ اگر الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کون سی پارٹی ہے کیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہی ہوا ہے، میں نے تو صرف اتنا کام کیا ہے، میں نے کوئی کسی سے ذاتی رنجش نہیں نکالی، میں نے خاموشی اختیار کی ہے. اور میری کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں،
میں نے کوشش کی ہمیشہ کسی مخالف پہ بھی کبھی کیچڑ نہ اچھالوں، اگر کوئی اسکینڈل ہو بھی تو اس سے اچھے الفاظ اچھے استعمال کروں.